دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ کوئی سیشنز ہمیں اپنے گھروں میں نظر آ رہے ہیں۔ کون بتائے گا احترام انسانیت کا جو کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے، جو مفہوم ہے، ہمیں تو اس کی اس وقت اشد ضرورت نظر آتی ہے، لیکن اس کے حوالے سے ہمیں انڈرسٹینڈنگ کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ انڈرسٹینڈنگ کون ڈیولپ کرے گا؟ دیکھیے، احترام انسانیت میرے خیال میں تو جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں، انبیاء علیہ السلام جتنے آئے ہیں، ان کا بنیادی جن کو ایڈریس کیا ہے انہوں نے، ان کے جو مخاطبین تھے وہ پوری بشریت اور انسانیت تھی، اور ان کے پیغام میں بھی ایسی ہی آفاقیت اور وسعت تھی کہ ہر انسان کے لیے وہ پیغام تھا۔ اور اس لیے قرآن میں آپ دیکھیے تو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو ایک عزت دی ہے، ایک تکریم دی ہے، اس کے سر پہ تاج کرامت سجا کے بھیجا ہے۔ اور یہ اس میں جو بنی آدم کی جو قرآن نے بات کی ہے، بنی آدم میں کہیں نہیں لکھا کسی خاص سیکٹ کا وہ انسان ہو، کسی خاص طبقے کا، کوئی ایسی کلاس ہو، ایک خاص معاشرے کا حصہ ہو، اس کے لیے نہیں۔ بنی آدم جو ہے وہ اس میں ہر انسان ہے، چاہے مسلم ہے، غیر مسلم ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی خدا کو بھی نہیں مانتا تو وہ بھی انسانیت کے اس شرف میں اور اس عزت میں اس کا بھی حصہ ہے، اتنا ہی حصے دار ہے۔ اور پھر آپ دوسری بات دیکھیے کہ پیغمبر اکرم اسلام کو خدا نے جو ایک ٹائٹل دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ رسول ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت للمسلمین نہیں ہے رسول کی ذات گرامی، رحمت للعالمین ہے، اور عالمین میں جو ہے وہ سارے بشریت ہے، ساری انسانیت ہے، بہت ساری اور مخلوقات ہیں۔ تو اس لیے جو انسانیت کا ایک شرف ہے، انسانیت کی جو عزت ہے، ہر انسان کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، اور مشکل پھر یہاں پیدا ہوتی ہے، کنفلکٹ یہاں آتا ہے کہ جب میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرا احترام کیا جائے معاشرے میں، اور جب سامنے والا جب ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے بھی اتنا حق دیا جائے، میں بھی انسان ہوں اور میری بھی اتنا عزت اور احترام ہے، تو وہاں پر پھر جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پھر ہم برداشت نہیں کرتے، اور میں جو ہے وہ انسان کی اصل میں اسلام کی جو روح اور اساس ہے وہ اسی میں کو مٹانا ہے۔ بالکل ایسے ہی انبیاء علیہ السلام آئے اس انسان کو انسان بنانے کے لیے کہ وہ اندر سے کتنا انسان ہے۔ یہ جو ہم روزانہ کی پریکٹس کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، یہ پریکٹس اس لیے ہے کہ وہ اندر کا جو انسان ہے اس کو ہم مٹائیں، وہ تزکیہ نفس ہو، وہ جب تک اس لیول پہ ہم نہیں جائیں گے، ورنہ یہ عادات ہیں، یہ عبادت ہماری، یہ رسمیں ہیں، اگر وہ جو روح ہے عبادت جب تک اس کو ہم نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک معاشرے میں یہ مسائل رہیں گے۔ لہذا سب سے پسندیدہ انسان جو ہے اللہ کو وہ ہے جس میں جتنی زیادہ عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، وہ دوسروں کو، اس لیے حدیث کے جملے ہیں، حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ لا تحقرن احدا من المسلمین، کہ کسی انسان کو اپنے آپ سے حقیر نہ جانو، اس لیے کہ ممکن ہے جسے آپ چھوٹا سمجھ رہے ہو اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہو، تو ہمیں کیا معلوم ہے، اللہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اس لیے انسان کے ناطے ہونے ہر انسان کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، اس کی اپنی شخصیت ہے، اور ہمیں میرے خیال میں انسانیت کی تکریم اور عزت کے لیے، اور اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ آپ دیکھیے کہ پیغمبر اکرم اسلام کئی دفعہ ایسا ہوا کہ عیسائیوں کے وفود آئے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہے، پیغمبر اکرم اسلام اس ریاست مدینہ کے سربراہ ہیں، لیکن جب عیسائیوں کا وفد آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد نبوی میں لے آتے تھے، خود ان کی عزت و تکریم کرتے تھے، اور یعنی یہ جو رویہ ہے، جو سیرت طیبہ ہے، میرے خیال میں ہم آج اس پاکیزہ سیرت سے بھی، حضور کی سیرت طیبہ سے بھی بہت دور ہو گئے، اور قرآن کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان سے بھی دور ہو گئے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس نوجوان نسل کو بالخصوص ان کی تعمیر و ترقی، ان کی تربیت کی ضرورت ہے، اور وہ جو روح ہے اسلام کی، جو روح عبادت ہے، وہ انسانیت کی تکریم ہے، ان کی عزت ہے، اس پیغام کو عام پھیلانے کی، بالکل پھیلانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہ آپ نے آج کل کے دور کی، آج کے معاشرے کی بات کی، تو بڑے افسوس کے ساتھ علامہ صاحب یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو کلاس سسٹم ہے، یہ جو ڈویژن ہمیں نظر آتی ہے کہ جس میں لوئر کلاس ہے، پھر مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس میں بھی اگر آگے دیکھا جائے تو لوئر مڈل الگ ہے، اپر مڈل الگ ہے، پھر ایلیٹ کلاس کا تصور، شاید یہ جو ہمارے معیارات ہیں ان کی وجہ سے ان کو خود کے اوپر لاگو کرنے کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ احترام انسانیت تو کہیں کھو گیا ہے، ہم تو کلاس سسٹم میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ نے بالکل درست کہا، اور بنیادی مشکل ہی ہماری یہی ہے کہ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سوسائٹی کے کوئی میری بڑی حیثیت ہے، فلانا جو ہے وہ اس کی کم حیثیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں تو یہ جو تفریق ہے، یہ جو ڈویژن ہے، اسی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ نہ اجمی کو عربی پہ
عربی کو اجمی پہ برتری ہے، گورے کو کالے پہ برتری ہے، اور آپ نے اپنی سیرت طیبہ سے یہ ثابت کیا کہ بلال حبشی کو آپ نے مؤذن بنا دیا، تاکہ وہ جو ایک طبقاتی ایک ڈیفرنسز ہیں معاشرے کے اندر، وہ جو کلاس جس کی آپ بات کر رہی ہیں، اس کو مٹانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا تھا، تاکہ انسانیت کے لحاظ سے سارے انسان برابر ہیں۔ اور قرآن نے یہی فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ جو ہم نے گروہ بنائے ہیں، قبیلے بنائے ہیں، ذات پات کے بھی ہمارے یہاں بہت ساری تقسیمات ہیں، اور وڈیرا چودھری یہ جو سلسلہ قبائلی سلسلہ چلتا ہے، تو اصل میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قبائل بنائے ہیں ہم نے، یہ جو قومیں بنائی ہیں، یہ تعارف اور شناخت اور پہچان کے لیے ہیں، ورنہ سب سے زیادہ عزت خدا کے ہاں اس کی ہے کہ جو زیادہ متقی ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، تو جو جس کے اندر انسانیت زیادہ ہے وہ زیادہ صاحب عزت بھی ہے، چاہے وہ کلاس کے لحاظ سے چھوٹی کلاس کا ہو جسے ہم سمجھتے ہیں، یا سوسائٹی کے کوئی بڑی کلاس کا ہو۔ تو ہمیں یہ بات آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، ایک بڑی رکاوٹ ہماری اس سوسائٹی کی، معاشرے کی، کہ انسانیت کا احترام نہیں ہے، ہمارے رویے جو ہیں بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ انتہائی غیر مہذب رویے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو طبقاتی ڈفرینسز ہم نے بنائے ہوئے یہ اس کو مٹانے کی ضرورت ہے، اور ہر سطح پہ مٹانے کی ضرورت ہے۔ بنیادی ذمہ داری ریاست کی ہے، یقیناً، کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں یہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری ذمہ داری ظاہر ہے علماء کی ذمہ داری ہے، جو دین کے نمائندے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے پیغام میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تربیت کی اس منزل تک آگے جا سکے، یقیناً آ سکے۔ مولانا صاحب میرا آپ سے بھی یہی سوال ہوگا، جیسے کہ طبقاتی نظام کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ہماری سوسائٹی میں سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں،